خدا کے نام پر اللہ کی جھوٹی قسمیں 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے. خدا کے نام کی اللہ اکبر. رب فرماتا ہے میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ میں تم پر بھی لعنت کروں گا, تمہاری 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. بتائیے تو صحیح, آج خواہشات کو نہیں پوجا جا رہا ہے, آج خواہشات کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے, خدا کو چھوڑ کر خواہشات کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. جلدی سے عنوان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دنیا چھٹائی کی جگہ ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, خطیب بنے, ادیب بنے, عالم بنے, فقیر بنے, صوفی بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, کامیاب نہیں ہیں جب تک کہ آپ نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرتے, خدا کے فرمان پہ لبیک نہیں کہتے. ورنہ جہنم میں ڈگریاں دیکھ کر کے نہیں, اعمال دیکھ کر کے داخل کیا جائے. کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا, نام کے ساتھ کتنے ہی ٹائٹل ہوں گے, اگر آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی جہنم کے لیے تیار. قرآن کہتا ہے واضح لفظوں میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. فرما برداروں کے لیے, نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمان فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر ہم نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی اپنے بندوں کے لیے اس کو ذرا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ جنت کیسی ہے, ہم نے جو جنت بنائی کیسی ہے. روایت کا مفہوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے اللہ کیا حسن ہے, کیا جمال ہے, کیا نعمتیں ہیں, کیا کمال ہے. اس جنت سے تو کوئی رکے گا ہی نہیں, سب جنت میں چلے جائیں, سب جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ اور جنت کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور تکلفات اور تکلیفوں سے ڈھک دو. پھر جنت کو ڈھانک دیا گیا, آزمائشوں سے, تکالیف سے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے, آزمائشوں سے ڈھک دیا گیا. کہا جبریل ذرا ایک بار اور دیکھ لے. حضرت جبریل نے جب جنت کو ڈھکا ہوا پایا امتحان سے, آزمائشوں سے, مصیبت اور مشکلات سے, آ کے کہتے ہیں مولا کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ یہ جو صرف میری قوم کا ایک خیال ہے نا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اور جنت میں چلے جاؤ. دیکھیے وہ جو حدیث ہے نا کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, لیکن کچھ تقاضے ہیں درخت لگوانے کے. جو فجر میں بھی مسجد سے غائب ہے, ظہر میں بھی مسجد سے غائب ہے, عصر میں بھی مسجد سے غائب ہے, مغرب میں بھی مسجد سے غائب ہے, عشاء میں بھی مسجد سے غائب ہے, سود کے دھندے کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, اور پھر وہ خوش ہے کہ میں نے جلسے میں 4 بار سبحان اللہ کہا ہے تو میرے نام کے 4 درخت جنت میں لگ گئے, جنت میرے باپ کی ہوگی. کچھ تقاضے ہیں بھائی. اگر ایسے ہی جنت کے میں درخت لگتے جائیں, جنت اتنی آسانی. جبریل علیہ السلام جنت کو مصیبت اور آزمائشوں سے ڈھک کر دے, جب ڈھکی ہوئی دیکھی تو فرمایا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جنت میں, اس لیے کہ جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اور وہ بھی آزمائشیں کیسی؟ 6 مہینے کا بچہ سامنے اس کے حلق میں تیر جا رہا ہوگا, شکایت نہیں کر سکتے, تب تمہارے لیے جنت ہے. 18 سال کے جوان کی جوانی خاک و خون میں کربلا میں ملائی جا رہی ہوگی, اور اس وقت تو تمہاری زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا, یار راضی ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے, خدا کی رضا میں میرا سب کچھ سلامت ہے. بھوکا رکھا جائے گا, پیاسا رکھا جائے گا, ستایا جائے گا, مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ گزارا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. لام تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ الْإِرشاد ہو رہا ہے, تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید کے ساتھ کہہ رہے ضرور مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے. اور صرف اسی سے نہیں, بے شیء کہہ کر, جیسے ہم کہتے ہیں یعنی اور چیزوں سے,
یعنی صرف اسی پہ حسر نہیں ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں پانی پلا دو، چائے پلا دو وغیرہ، تو یہ وغیرہ میں اتنی گنجائش ہوتی کہ اور بھی کچھ ہے نا. تو کہا جا رہا ہے بِشَيْءٍ، اور بھی چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. وہ آزمائش کیا ہوگی؟ حسن تمہارے سامنے بے نقاب ہوگا. پھر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے نظریں نیچے کرتے ہو یا حسن فانی کو تکتے ہو. یعنی بالفاظ دیگر تم ہمیں تکتے ہو یا ہماری بنائی مخلوق پر ایمان کا سودا کرتے ہو. تمہیں آزمائیں گے. ایک طرف شراب کی پارٹیوں والے لوگ ہوں گے اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ کا اندیکھا جام رکھا جائے گا. پھر تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ، تمہیں آزمائیں گے کہ تم شراب پہ ایمان کا سودا کرتے ہو یا عشق مصطفیٰ پہ نفس کو کچل دیتے ہو. تمہیں ضرور آزمائیں گے، قدم قدم پر آزمائیں گے. دنیا تمہیں آزمائے نہ آزمائے، ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جنت دیکھی آزمائش گھری ہے. صبح ٹھنڈی ٹھنڈی میں فجر کے وضو میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. پیدل چل کے جانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بچوں کی موت پر انا للہ پڑھ کر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بیماریوں پر صبر کرنے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. بھوک برداشت کر کے مسکرانے میں جنت ڈھکی ہوئی ہے. جنت آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے جنت. اس لیے کہ جنت میں دیدار یار ہے. لوگ جنت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں جنت کیا؟ ہم نے کہا جنت میں یار کا دیدار ہے. اور اس سے بڑی جنت میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہ حوریں اپنی جگہ ہے، غلمہ اپنی جگہ ہے، نہریں اپنی جگہ ہے، بحر اپنی جگہ ہے، پھل اپنی جگہ ہے، فروٹ اپنی، سب اپنی جگہ ہے. لیکن وہاں دیدار یار ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات آ گئی ہے تو جو لوگ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں اس کو یہیں پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، خطبہ سے معذرت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ خطابت کا فن یہ ہے کہ بات ترتیب سے کی جائے. لیکن میں کوئی خطیب نہیں، فقیر آدمی ہوں. جو بات یہاں مناسب سمجھ رہا ہوں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کے خوف سے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بلکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حدیث قدسی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خدا ان آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کا دست قدرت ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اس کی انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح نہیں. وہ جو ہے تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے، وہ گمان سے پاک ہے، وہ بیان سے پاک ہے، وہ تصور میں آنے سے پاک ہے. اسی لیے تو پاگل لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں اور کچھ پاگل لوگ پاگلوں کے پیچھے پڑ رہ کر کے اپنے اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا نادان، صوفیاء نے خدا کو جیسا سمجھایا ویسا سمجھانے کی کوشش کر، اپنے بھی سمجھ جائیں گے، بیگانے بھی سمجھ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے قد جاکم برہان من ربکم، کہ محمد کو میں نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا. اگر میرے حسن کو سمجھنا ہے تو میرے محبوب کی خوبصورتی دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا. جب عبدہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو وعدہ کے حسن کا عالم کیا؟ جب عبدہ ایسا ہے تو وعدہ کیسا ہوگا؟ اور جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ عبدہ کو بھی دیکھیں گے، وعدہ کو بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی. اسی لیے صوفیاء نے محنت کی ہے، نبی کو سمجھا دو خدا خود سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ جو جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کر اشارے سے چاند ٹکڑے کر سکتا ہے، جب